رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد امامت کے عنوان سے بات چل رہی ہے اور سب سے پہلے تو آپ اس وقت کو دیکھیے اور سامنے اندھیرا اور کیا کہتے ہیں کہ پروردگار کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے سب لوگوں کی یہ توفیق عنایت فرمائی کہ طلوع آفتاب اور صبح صادق کے درمیان بیٹھ کے ہم لوگ کس پر بحث ہو رہی ہے؟ امامت پر۔ بہت بڑا شرف ہے، پروردگار تیرا شکر۔ اور آج جو کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے متعلق بات ہو، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے ہم سب لوگوں کے لیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن کچھ اوقات مخصوص ہوتے ہیں، جیسے عصر کے وقت اگر بات ہو شام میں، اور یہ وقت بھی کہ جب سورج نکلنے والا ہے تھوڑی دیر میں اور آپ بات کر رہے ہیں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ امامت میں جہاں ساری باتیں آتی ہیں وہاں سب سے بہترین ابھی تک جتنی بات دلیلیں گزری، ویسے تو روایات اور قرآن کی روشنی میں ساری دلیلیں جو ہے وہ لائق سلام ہے اور لائق احترام ہے، مگر ان سارے دلائل میں سب سے مضبوط ترین دلیل ہمارے پاس خود ذات حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہیں کہ یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں پر کوئی بھی انسان آ کر کے خاموش ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ فقط ہمیں اتنا بتا دیجئے کہ رسول اللہ کی یہ حدیث ہے یا نہیں ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ یہ حدیث مبارک پیغمبر کی جو ہے یہ مستند ہے اور دونوں طرف ہمارے یہاں اور ان کے یہاں دونوں جگہ درج ہے۔ یہ حدیث مبارک خود اشارہ کر رہی ہے کہ پیغمبر کے بعد سلسلہ امامت جاری ہوگا، شروع ہوگا۔ یہ ہو گیا ایک پوائنٹ۔ اسی میں دوسرا سوال یہ کہ پھر یہ بتا دیجئے کہ رسول اللہ جب اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا امام کون تھا؟ 75 یا 95 دن جناب زہرا کا امام کون تھا؟ یا تو آپ یہ کہیے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے وہ بغیر امام کی معرفت کے چلی گئی اس دنیا سے، یہ محال ہے۔ یا ہم یہ کہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا کوئی امام تھا، تو جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا امام تھا یہ 75 اور 95 دن، اسی کو آگے بڑھانا چاہیے تھا، یا یہ کہ ان لوگوں نے خود اپنا کوئی ایک امام چن لیا؟ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو کیوں بیچ میں لایا جائے؟ کہ چونکہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود پیغمبر کی بیٹی ہیں، دختر پیغمبر ہیں، اور ان کی عظمت سے کسی کو بھی جو ہے وہ کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی منزلت کیا ہے۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ خود 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس سے بڑی فضیلت اور اس سے بڑا شرف ہماری بی بی کے لیے اور کچھ نہیں ہوگا کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام تمام مخلوقات کے اوپر حجت ہیں۔ وجدتنا فاطمہ حجت علینا، اور ہماری دادی جناب فاطمہ یہ زہرا سلام اللہ علیہ ہم پر حجت ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ تمام انسانوں یعنی گنہگاروں پہ جو معصوم ہو وہ امام ہوتا ہے، اور جو معصوم امام پر حجت ہو جائے اسے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ تو اس سے بڑا شرف بی بی کے لیے اور کیا ہوگا؟ تو قبل اس کے کہ ہم اس دلیل کی طرف آئیں کہ بھائی جناب زہرا کا جو امام تھا وہی امام آگے بھی ہوگا، اس سے پہلے ہم خود دیکھیں کہ بی بی زہرا کا مقام کیا ہے، بی بی زہرا کی منزلت کیا ہے۔ بی بی زہرا کا مقام بہت بلند ہے۔ روایات کہتی ہے کہ جب بھی بی بی داخل ہوتی تھی پیغمبر قام الیہا، بی بی کی طرف جو ہے وہ بڑھ جاتے تھے، فقط کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ اپنی جگہ سے پیغمبر کھڑے ہو جائیں، بلکہ بی بی کی طرف بڑھ جاتے تھے اور جاتے تھے بی بی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، لا کر کے پیغمبر اپنی جگہ پر شہزادی کونین کو بٹھاتے تھے۔ اتنا مرتبہ ہے ہماری بی بی کا کہ پیغمبر نے خود کہا فاطمہ
ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں ہیں. اور کر رہے ہیں اس قدر منزلت ہے سیدہ کی کہ آپ دیکھیں کہ جوانان جنت کے جو سردار ہیں ان کی ماں ہے فاطمہ. اور کر رہے ہیں جو کل ایمان ہے اس کا نصف ایمان ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. تو ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کی منزلت بہت بلند ہے. اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں کہتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا. لولا علی، اگر علی نہ ہوتے پیغمبر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے. آگے کا جملہ جو خدا نے فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں کو نہ پیدا کرتا. یعنی وجہ تخلیق کائنات ہے سیدہ، ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کا مقام بہت عظیم ہے. شہزادی کی منزلت، شہزادی کا مقام ہر امام نے آپ کا احترام کیا ہے. اور 11ویں امام نے صاف طور پہ کہہ دیا ہم ساری دنیا پر حجت، ہماری دادی ہمارے اوپر حجت. کون سی؟ یہ حدیث قدسی تو اصل کسی کو انکار نہیں ہے، جیسے قرآن ہے. اب ان کی کتابوں میں جو ہے ہو یا نہ ہو، لیکن حدیث قدسی خود خداوند عالم کا کلام ہے. ایک چیز کیا حدیث اگر ہو پیغمبر کی تو وہ بات آتی ہے ان کی کتاب میں ہے یا نہیں. حدیث قدسی جیسے قرآن ہے، اب ہم قرآن کے لیے کہیں ان کی کتاب میں ہے نہیں، قرآن ہے. ویسے حدیث قدسی جو حدیث قدسی ہے کتاب میں، اگر مثال طور پہ اگر ان کے یہاں قرآن کی کوئی آیت نہ بھی ہو تو بھی ہم نہیں کہتے کہ قرآن ہے. ہم جیسے مثال کرو کوئی حدیث ہو تو اس پر بات آئے گی، چونکہ حدیث میں کیا ہے چھٹے امام بھائی آپ کے یہاں معتبر، ہمارے یہاں تھوڑی معتبر ہے. یا رسول اللہ کا جو مقام ہمارے یہاں وہ ان کے یہاں نہیں ہے، جو ان کے یہاں وہ ہمارے یہاں. تو بات آتی ہے کہ یہ بات ان کے یہاں ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کلام خدا ہے تو اس میں کسی طرح کا انکار، بھائی اگر آپ کلام پروردگار میں سوال کریں گے تو پھر بات ختم ہوگی. تو حدیث خدا کا کلام یہ کسی حتیٰ یہ پیغمبر کا بھی یہ قول نہیں ہے کہ اس میں آدمی کو کسی طرح کا ڈاؤٹ ہو. یہ اگر کوئی بھائی حدیث تو نہیں مانی ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث قدسی یہ دونوں کیا ہے اللہ کا قول ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا. تو کہتے ہیں بہرحال وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آخر صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا اتنا مقام کیوں ہے؟ اتنا مقام کا جواب ہو گیا چونکہ خداوند عالم نے کہہ دیا کہ اگر آپ جو ہے شہزادی کونین نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا. یعنی محمد اور علی علیہ السلام بھی خلق کیے گئے کس کی؟ جناب سیدہ کے طفیل اور جناب سیدہ کی وجہ سے. اب آئیے آج ہم لوگ دیکھیں گے کچھ فضائل ہے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. سب سے پہلا جو آتا ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ معصوم ہے، معصومہ ہے. اور اس کے لیے وہی مشہور ترین آیات کے جو ہے وہ خدا مند انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا. کہتے ہیں کو ثعلبی نے اپنی تفسیر میں روایت کی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک دن ایک پیالہ لیے ہوئے، سالن کا پیالہ لیے ہوئے کہاں آئیں؟ ام سلمہ کے یہاں، کہ جس دن کیا کہتے ہیں رسول اللہ کو ان کے دن گھر ہونا تھا. کہتے ہیں کہ وہ جو ہے رسول خدا اتنے میں داخل ہوئے اور انہوں نے جو ہے جناب سیدہ سے کہا، پیغمبر نے رسول خدا نے پیغمبر سے جو ہے رسول خدا نے بی بی سے فرمایا کہ جائیے اپنے شوہر یعنی مولا علی اور اپنے دونوں بچوں حسن اور حسین کو بلا کے لے آئیے. کہتے ہیں امام حسن اور امام حسین آ گئے اور اس کے بعد سب لوگ بیٹھ گئے ایک جگہ پر. تو جناب سیدہ وہ پیالہ جو لے کر کے آئی تھی، سالن کچھ رہا ہوگا، سالن وغیرہ شہزادی بنا کے اپنے بابا کے لیے لے آئی تھی، وہ رکھا سب لوگوں نے، سب لوگ اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کھا رہے تھے. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک چادر کے نیچے سب لوگ چلے گئے. اب یہ بیان ہے کس کا آگے؟ ام سلمہ کا. وہ کہتے ہیں میں کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں کہ میں بھی گئی. اس دن آپ نے مجلس میں بھی سنا کہ یہ سارا منظر میں دیکھ رہی تھی اپنی آنکھوں سے، اور اس کے بعد میں نے چاہا کہ میں بھی جو ہے وہ داخل ہو جاؤں. تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انکی علی الخیر، آپ اپنی جگہ صحیح ہیں مگر اس میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد شہزادی کونین اس میں داخل ہوئیں، سارے جو ہے کہ پنجتن اس میں آ گئے. اور اس کے بعد یہ آئے کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا. تو بہرحال معصومہ ہے، یہ تو ہم لوگ بہت بار سمجھے. دوسرا یہ کہ شہزادی کونین علم شہزادی، صدیقہ طاہرہ
کہتے ہیں کہ مولائے کائنات کا کف ہے نا، یعنی برابر، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی برابر نہ ہوتا ہے، فاطمہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ شہزادی کونین کی پھر کسی اور سے شادی، تو جب شہزادی کونین کا کف ہے مولائے کائنات، اور مولا کا عالم کیا ہے، تو ہر چیز برابر ہونا چاہیے نا شہزادی کونین کو، مولا کا عالم کیا ہے، علم کا عالم یہ ہے کہ نہج البلاغہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سب کے بس کی بات نہیں ہے بغیر الف اور بغیر نقطے کے بات کرنا، وہ فقط علی کے، آپ دو جملہ آپ بول کے دکھائیے جس میں نقطہ اور الف نہ آنے پائے، صاحب نہج البلاغہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو علم مولا کا، اور حتیٰ کہ پیغمبر نے خود فرما دیا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، تو شہزادی کونین کو علم میں بھی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، تو شہزادی کا علم کس منزل پر ہے، دوسری جو خصوصیت شہزادی کونین کی ہے وہ کیا ہے، علم، اور اسی بنیاد پر بی بی کا ایک لقب ہے، یہ سب دھیان رکھیے گا، سوالات میں ممکن ہے کہ آ سکتے ہیں، بی بی کا ایک لقب کیا ہے، بی بی کو محدثہ بھی کہا جاتا ہے، محدثہ کیوں کہا جاتا ہے، کہا محدثہ وہ ہے جو ملائکہ کی آواز کو سن سکتا ہو یا سن سکتی ہو، وہ کیا ہے، محدثہ، ٹھیک ہے، اور ملائکہ کے ذریعے سے اللہ کے علوم کو حاصل کر سکتا ہو، وہ کیا کہلائے گا، محدثہ، ہو گئی بات۔ شہزادی کونین کو محدثہ کیوں کہا جاتا ہے، کہ چونکہ شہزادی کونین کے پاس ملک آتے تھے اور آپ سے باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، نہ صرف یہ کہ آتے تھے بلکہ ملائکہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو جو ہے خبر دیتے تھے اور ان کی منزلت کے بارے میں بتاتے تھے کہ آپ کا مقام خدا کے نزدیک کیا ہے۔ اس سلسلے میں چھٹے امام امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ امام فرماتے ہیں کہ انما سمیت فاطمہ محدثہ، بی بی کو محدثہ کیوں کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں لأن الملائکہ کانت تہبط من السماء، کہ ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے تھے، فتنادیہا، اور آواز دیتے تھے بی بی کو، کما کانت تنادی مریم بنت عمران، جیسے یہ ملائکہ مریم بنت عمران کو آ کے آواز دیتے تھے، ویسے ہی صدیقہ طاہرہ کو بھی آ کر کے کیا ہے، آواز دیتے تھے۔ کیا کہتے تھے ملائکہ آ کے، فتقول یا فاطمہ، وہ کہتے تھے اے فاطمہ، ان اللہ اصطفاک، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرک، آپ کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور آپ کو دنیا کی تمام عورتوں کے اوپر کیا ہے، سیدہ قرار دیا، سردار قرار دیا، منتخب کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو بات ہوتی تھی ملائکہ اور سیدہ کے درمیان، اس پوری بات کو جو ہے کیا ہے، مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام لکھتے تھے، اور بات بھی یہ ساری گفتگو کا ایک مجموعہ بن کے کتاب کی شکل بن کے تیار ہوئی، جو مشہور ہوئی کس نام سے، مصحف فاطمہ کے عنوان سے۔ آج آپ جائیں گے اس مصحف فاطمہ کے اوپر ہمارے برادران بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں، آپ جائیے یوٹیوب پہ مل جائے گا آپ کو، کیا شیعوں کے یہاں ایک اور قرآن پایا جاتا ہے مصحف فاطمہ کے عنوان سے، یہ ہمارے اوپر اعتراض ہے کہ یہ مصحف فاطمہ نہیں ہے بلکہ شیعوں کا گڑھا ہوا ایک اور قرآن ہے جس کی لوگ تلاوت کرتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اللہ ایک، قرآن ایک، دین ایک۔ مصحف فاطمہ قرآن نہیں ہے، مصحف فاطمہ سیدہ اور ملائکہ کے درمیان کی گفتگو کا نام ہے جو مصحف فاطمہ کی شکل میں تیار ہوا۔ اس پر خود چھٹے امام امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے جواب دیا ہے۔ اگر آپ سے کوئی اعتراض کرے تو کہیے بھئی ہمارے مولا نے خود کہا ہے۔ امام فرماتے ہیں مصحف، یہ جو مصحف فاطمہ ہے، امام فرماتے ہیں فیہ مثل قرآنکم ھذا ثلاث مرات، یہ تمہارے قرآن کی مثل تو ہے مگر قرآن نہیں ہے، اور آگے امام نے خود فرمایا قرآن کے جیسا ہے، قرآن کے جیسا ہے، قرآن کے جیسا ہے، واللہ، مگر خدا کی قسم۔ کون قسم کھا رہا ہے، یہ چھٹے امام قسم کھا رہے ہیں، واللہ، خدا کی قسم۔ اور واللہ جانتے ہیں کون سی قسم ہے، واللہ وہ قسم ہے کہ اگر آپ نے جھوٹی کھایا تو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ واللہ ما فیہ من قرآنکم حرف واحد، اس مصحف فاطمہ میں قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔ اب قرآن کی بات کر رہے ہیں تو مصحف فاطمہ الگ ہے، ہو گئی بات۔ ایک دوسرے مقام پہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام خود فرماتے ہیں
کہ ان فاطمہ مکثت بعد رسول اللہ 75 یوما، کہ پیغمبر کی وفات کے بعد بی بی کتنے دن زندہ رہیں؟ 75 دن، 75 ڈیز. وَكَانَ دَخَلَهَا حُزْنٌ شَدِيدٌ عَلَىٰ أَبِيهَا، مگر ان کے اوپر بہت زیادہ غم طاری تھا اپنے باپ کی جدائی کا، گریا کرتی تھی، روتی تھی، بہت زیادہ غمگین تھی اپنے باپ کی جدائی کو لے کر کے. تو کیا ہوا؟ کہتے وَكَانَ جَبْرَائِيلُ يَأْتِيهَا، جبریل ان کے پاس آتے تھے. وَيُحْسِنُ عَزَاءَهَا عَلَىٰ أَبِيهَا، اور جبریل ان کو تسلی دیتے تھے، ان کو پرسہ دیتے تھے، دلاسا دیتے تھے. بی بی ہم ہیں نا، ہم لوگ سب لوگ ملائکہ آ رہے ہیں، دلاسا دیتے تھے، آپ کے بابا کا شہادت ہو گئی، آتے تھے ملائکہ. وَيُطَيِّبُ نَفْسَهَا، کہتے وَيُخْبِرُهَا عَنْ أَبِيهَا، اور ملائکہ آ کر کے ان کے بابا کے بارے میں خبر دیتے تھے. روئیے مت، گریہ مت کیجیے، آپ کے بابا وہاں ہیں، ایسے ہیں ویسے، پوری خبر دیتے تھے. وہ مکان ہی، اور پیغمبر کی منزلت اور مکان کے بارے میں بی بی کو بتاتے تھے. وَيُخْبِرُهَا، اور یہاں تک بتاتے، یہ غضب کا ہے، کہتے تھے ملائکہ آتے تھے بی بی کے پاس، وَيُخْبِرُهَا بِمَا يَكُونُ بَعْدَهَا فِي ذُرِّيَّتِهَا، کہ آپ کی اولاد کے ساتھ آپ کے بعد کیا ہونے والا ہے، وہ سب کچھ بی بی سیدہ کو بتاتے تھے. وَكَانَ عَلِيٌّ، جو ہم نے کہا مولا علی وہیں قلم کاغذ لیے بیٹھے ہیں، وہ سب مولا نوٹ کرتے، جو ملائکہ آتے تھے بی بی کو سمجھاتے تھے وہ سب مولا نوٹ کرتے تھے. یکتب ذالک، سب لکھ رہے تھے مولا. امام فرماتے یہی جو مولا نے لکھا نا، فہذا مصحف فاطمہ، یہی مصحف فاطمہ ہے جس کو آپ جو ہے اعتراض کرتے ہیں قرآن. اور شروع میں نے کہا کہ اگر آپ خطبہ فدق پڑھیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ جب دربار میں گئی ہیں اور اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے، تو خالی یہ نہیں کہا میرا حق دے دو، بی بی نے باقاعدہ طور پہ خطبہ دیا ہے. وہ خطبہ فدق اگر آپ دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ یہی وہ ہے جو صاحب نہج البلاغہ کا کف ہو سکتی ہے، یہی وہ ہے جو صاحب نہج البلاغہ کے برابر ہو سکتی ہے. کہ طرح معرکۃ الآرا بی بی نے خطبہ دیا کہ جس کا آج تک کوئی جواب نہیں ہے. تو بی بی کی دوسری خصوصیت کیا؟ علم، یعنی بی بی کیا ہے؟ محدثہ ہے. محدثہ کا مطلب سمجھے پورا، کہ ملائکہ آ کے ان سے بات چیت کرتے. تیسری خصوصیت بی بی کی منزلت کے لیے آپ دیکھیں کہ بی بی زہرا کی عبادت کا عالم کیا تھا. بی بی زہرا کی عبادت کا عالم کیا تھا؟ کہتے ہیں اس پر خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان سے، سلمان ہے فارسی سے، فرمایا کہ سلمان، یا سلمان، ان ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ، مل اللہ قلبہا و جوارہا، میری بیٹی فاطمہ کے دل کو، ان کے اعضاء و جوارح کو خداوند عالم نے کیا کیا ہے؟ بھر دیا ہے. کس چیز سے؟ ایماناً، ایمان سے بالکل پر کر دیا ہے. تفرغت لطاعت اللہ، کہ جو ان کو جو ہے بہت زیادہ عبادت میں مشغول رکھتی ہے. یا بی بی کے ایک لقب اور آپ سنتے رہتے ہوں گے، بی بی کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا بی بی کو؟ زہرا، زہرا، بی بی کو زہرا بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہیں، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لأنها تظهر لأمیر المؤمنین فی النہار 3 مرات. کہتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا نور جو ہے کیا ہے؟ 3 مرتبہ مولا کائنات کے لیے دن میں ظاہر ہوتا تھا. کان یظہر نور وجہہا صلاۃ الغداۃ، ایک تو جب وہ کیا کہتے ہیں کہ نماز پڑھتی تھی دوپہر کی، تو ان کا نور جو ہے ساتے ہو، صبح کی تو ان کا نور ساتے ہوتا تھا. ورنہ تو فی فروشہم، لوگ کہاں تھے اپنے؟ لوگ صبح سو رہے ہیں، اور جناب زہرا جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو ان کے جو ہے چہرے سے نور ساتے ہوتا تھا، بالکل چمچماتا ہوا. کہتے ہیں اور ایسا نور ہوتا تھا فَيَدْخُلُ بَيَاضُ ذَلِكَ النُّورِ إِلَى حُجْرَاتِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، مدینے میں ایک ایک لوگوں کے گھروں میں وہ نور جاتا تھا جو جناب زہرا سے ساتے ہوتا تھا، جو نکلتا تھا. اس لیے جناب زہرا کو کیا ہے؟ زہرا کہا جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی بی کی منزلت اور بی بی کا مقام کیا ہے. اتنی بڑی خاتون، اتنی بڑی شخصیت، اتنی عظمت رکھنے والی اس دنیا سے بغیر امام کے گئی ہوں گی، اس دنیا سے بغیر معرفت امام کے چلی گئی. امپاسبل ہے. اس لیے کہ جس کی عبادت پر کائنات کا رسول فخر کرے،
جس کی عبادت پر کائنات کا رسول رشک کرتا ہو، اور جس سے جو ہے بات کرنے کے لیے وہاں سے ملائکہ نازل ہوتے ہوں، وہاں کی خبریں دیتے ہوں، اور پیغمبر نے کہا مرنے سے پہلے امام کو پہچان لو. ہاں، یا تو اگر رسول اللہ کی زندگی میں چلی گئی ہوتی جناب سیدہ، تم یہ کہتے اپنے باپ کی زندگی میں گئی، رسول اللہ ان کے جو کچھ تھے نبی امام جو کے لیے تھے، لیکن رسول اللہ چلے گئے، 75 دن بی بی زندہ رہی، 75 دن تک بی بی کا امام کون تھا؟ یہ اس کا جواب اگر ہم کو مل جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ رسول اللہ کے بعد جو سیدہ کا امام تھا آگے بھی وہی امام ہونا چاہیے. یا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، جو امام تھا بی بی کا وہ 75 دن کے لیے تھا، بی بی گئیں اس کی امامت بھی گئی. ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. جو امام ان کا تھا وہی پھر آگے بڑھے گا. بہت سی باتیں اس میں ایسی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ آپ ان کو امام، ان کی بیوی نے مصلی پہ بیٹھ کے ان کے لیے لعنتیں بھی کی، اور کیا کہا بیوی نے کہ میں جا رہی ہوں اور ان سے میں خوش نہیں ہوں، میں ان سے راضی نہیں ہوں. اب اگر آپ غور کریں رضایت کی بات کریں، نماز جنازہ جب پڑھی جاتی تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہا الا خیرہ. یہی تو نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے. جب کوئی مر جاتا ہے تو مولانا آتے 5 تکبیر میں ایک اس میں اللہم انا لا نعلم منہا الا خیرہ وانت عالم بہا منا، اللہم ان کانت محسنۃ فزد فی احسانہا. تو کیا پروردگار ہم اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. کہتے ہیں اگر 40 مومنین نماز جنازہ میں اس طرح سے کہتے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہا الا خیرہ منہ الا خیرہ، تو خدا کہتا ہے ہمیں جب تم سب کچھ جاننے توجنے کے بعد جب تم جو ہے اس کے ساتھ کہتے ہو کہ ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، تم سب لوگ اس سے راضی ہو، تو میں تو خدا ہوں. اچھا، دوسری طرف مولائے کائنات دعائے کمیل میں کیا کہتے ہیں کہ خدا بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. یا سریع الرضا ہے یا نہیں ہے؟ خدا بند عالم بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، وہ راضی ہونے میں دیر نہیں لگاتا. آپ انصاف سے بتائیے کہ جب 40 مومنین 10 منٹ کے لیے کھڑے ہو کے کسی کے لیے کہتے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، کروڑوں سال 1400 سال سے کتنے مسلمان رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ، تو کیا خدا ان سے اب تک راضی نہیں ہوا؟ ابھی تک خدا راضی کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہ چونکہ خدا بند عالم، اچھا یہ بھی خدا کا جو ہے انتظام ہے کہ خدا بند عالم نے اپنی رضایت اپنے پاس رکھی ہی نہیں. کیوں؟ کہ اگر اپنی رضایت اپنے پاس رکھتا تو یہ مسلمان آ کر کے خدا کو راضی کر لے تو خدا تو راضی ہو ہی جاتا. خدا نے اپنی رضایت پیغمبر کے پاس بھی نہیں رکھی، اس لیے کہ کچھ لوگ آ کر کے پیغمبر کریم ہے، خدا نے اپنی رضایت علی کے پاس نہیں رکھی کہ پھر بھی دشمن زہرا بچ جاتا. اللہ نے اپنی رضایت نہ اپنے پاس رکھی، نہ پیغمبر کے پاس رکھی، نہ علی کے پاس رکھی، بلکہ زہرا کے پاس رکھ دی، اور اسی کو نقطہ اور محور اور مرکز اور بارڈر بنا دیا کہ اب جس سے فاطمہ راضی ہوں گی اسی سے خدا راضی ہونے والا ہے، اور جس سے فاطمہ غضبناک ہو جائیں گی اس سے خدا غضبناک ہو جائے گا. تو اب یہ جو دنیا کے مسلمان 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ آپ 1400 سال نہیں 14,000 سال بھی اگر کہتے رہیں، جب تک سیدہ راضی نہیں ہوں گی خدا راضی ہونے والا. وہ تو سریع رضا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ سیدہ راضی ہونے جائے. اب آپ غور کیجئے کہ جس کی رضایت کی اتنی اہمیت ہو کہ خدا بند عالم نے اس کی رضا میں اپنی رضا رکھ دی ہو، اتنی بڑی خاتون، اتنی بڑی لیڈی، اتنی منزلت رکھنے والی بی بی اس دنیا سے بغیر امام کی چلی گئی. جبکہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ طے بات ہے کہ بی بی سیدہ ان سے راضی و خوشنود نہیں گئی تھی. یہ 2 سوال، ساری چیزیں جانے دیجیے. جناب سیدہ کا حق باغ فدق تھا یا نہیں تھا؟ تھا. باغ فدق ان کو ملا یا نہیں ملا؟ تو جب نہیں ملا تو بی بی سیدہ نے اس کے جواب میں کیا کیا؟ وہ سب کے سامنے ہے. تو عقل کیا کہتی ہے کہ جس سے بی بی ناراض ہو کر کے جائیں وہ آگے لوگوں کا امام ہوگا، یا جو بی بی کا امام ہو وہ لوگوں کا آگے امام ہوگا؟ جو بی بی کا امام ہوگا وہی ہمارا بھی امام. کیوں؟ اس لیے کہ بی بی سب کے لیے نمونہ عمل ہیں، بی بی سب کے لیے آئیڈیل ہیں، سب کے لیے. بی بی اماموں کے لیے جب آئیڈیل ہو سکتی ہے تو جو بی بی کریں گے وہ ہمارے لیے ہوگا. تو ہم اسی کو امام مانیں گے جس کو ہماری بی بی امام مانتی ہوں گی، اس لیے کہ بی بی ہمارے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل ہے. ہو گئی بات؟ آپ غور کریں واقعہ کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا
مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیوی ایک خصوصیت اور کیا کہتے ہیں کہ ایک دن ایک اندھا، سنے ہوں گے آپ کہ ایک اندھا جو ہے وہ آیا تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ تھوڑا سا پردہ کرنے لگی، فحجبتہ، فقال رسول اللہ لہا لما حجبتہ وہو لا یراک، بیٹی وہ تو دیکھ ہی نہیں رہا ہے، پھر پردہ کیوں کر رہی ہیں آپ؟ فرماتی ہیں بی بی ان لم یکن یرانی فانی ارا، وہ مجھے نہیں دیکھ رہا میں تو اس کو دیکھ رہی ہوں، وہو یشم الریح، وہ میری خوشبو سونگھ سکتا ہے، فقال رسول اللہ، تو پیغمبر نے فرمایا اشہد انک بضعۃ منی، میں گواہی، یعنی جس کا کائنات کلمہ پڑھتی ہو وہ رسول کے اشہد انک بضعۃ منی، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم میرا ٹکڑا ہو، تم میرا پارہ جگر ہو۔ اب اس کے بعد آخری ایک روایت اور جو 12ویں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے، امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فی ابنت رسول اللہ، سے غضب کی حدیث اور نہیں ہو سکتی کوئی، ساری دنیا اس وقت ہمارے لیے حجت، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے مرکز کون ہے؟ ہمارا وقت کا امام، اور ہمارے وقت کا امام کیا فرما رہا ہے؟ فی ابنت رسول اللہ، رسول اللہ کی بیٹی میں لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے آئیڈیل، میرے لیے نمونہ عمل ہے، یعنی امام زمان فرما رہا ہے کہ صدیقہ طاہرہ میرے لیے آئیڈیل ہے۔ آپ غور کریں کہ بیوی کی منزلت کیا ہوگی، بیوی کا مقام کیا ہوگا، تو آیا ایسی بیوی کا جو امام ہوگا وہ ہمارا امام ہونا چاہیے، یا جس پر بیوی نے لعنت کی ہو، جس سے بیوی راضی نہ رہی ہو، وہ لوگوں کا امام ہوگا؟ اس کا فیصلہ اگر مسلمان کر لیں سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ باتیں ابھی کچھ اور بھی ہیں، ایک آدھ دن اور چلے گا انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جائیں گے امام زمان علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔